جانتے ہیں ہم ہیں تمہارے کتے، ہم اتنا جانتے ہیں ہم ہیں تمہارے کتے، ہم اس کو چیر دیں گے، ہم اس کو چیر دیں گے، دشمن ہے جو تمہارا، یا اعلیٰ حضرت حضرت، یا اعلیٰ حضرت، یا اعلیٰ حضرت۔ تو ہوئی میں مدینے کا کتا تو میں مشہور ہوں، سگے مدینہ تو میرا لقب ہے، لقب یہ میں نے خود لیا، لقب کسی نے دیا نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی چارپائی کے نیچے کتا آ گیا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے کہا کہ جب تک یہ مدینے کا کتا آپ نہیں نکالتے، یہ جو بریلوی نیچے کھڑا ہے، ظاہر ہے یہ تو کہتے ہیں مدینے کتے، اس بریلوی کو اپنی چارپائی کے نیچے سے نکال لیں پھر میں آؤں گا، یہ مسلم شریف میں حدیث ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی چارپائی کے نیچے کتا آ جائے تو حضرت جبرائیل نہیں حضور کو آ کے ملتے ہیں، وہ مسلم کے الفاظ ہیں، جبرائیل تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور تم وعدے پہ نہیں ہے، ان کا یا رسول اللہ یہ بریلوی کو نیچے سے نکالے، مدینے کے کتے کو، سگے مدینہ کو۔ تو یہ کہتے ہیں ہم فخریہ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، تو کہے نا آپ کا فخر ہے نا، تو آپ کے ٹھیک ہے نا، میں اگر انجینئر اپنے آپ کو کہتا ہوں تو آپ مجھے بار بار انجینئر کہیں، میں تو برا نہیں مانوں گا نا۔ آپ جب کہتے ہو ہم مدینے کے کتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں مدینے کے کتوں کے کتے ہیں آپ، ہاں تو ان کو نکالیں گے تو تب ہم آئیں گے۔ کیونکہ مرزا جیلمی نے اہل سنت و جماعت بریلویوں کو کتے کہا، ایک حدیث بیان کر رہا تھا اور اس میں اس نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چارپائی کے نیچے کتا بیٹھا ہوا تھا، تو جناب جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے، کیونکہ حضور کی بارگاہ میں حضور کی چارپائی کے نیچے کتا بیٹھا ہوا تھا، اور اس جگہ پہ اس نے یہ کہہ دیا کہ وہ بریلوی تھا، یعنی بریلویوں کو اس نے کتے کہہ دیا۔ پھر ہمارا معصومانہ سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اس روئے ارض پہ سب سے زیادہ کسے تھی؟ اہل بیت کو اور صحابہ کو علیہم السلام اجمعین۔ کیا ان میں سے کسی نے اپنے آپ کو سگے مدینہ کہا، مدینے کا کتا؟ بالکل نہیں کہا۔ ان کو نہیں پتا تھا کتا وفادار جانور ہے، یہ آپ کو زیادہ سمجھ آ گئی ہے۔ تو کتے کی وفاداری کو آپ بنیاد بنا کے رسول اللہ کے ساتھ وفاداری کے لیے اگر آپ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں تو کیا مولا علی نے کبھی یہ وفاداری دکھائی ہے اس طرح کی؟ تو آپ پھر بتا دیں کہ آپ کو زیادہ وفاداری سمجھ آ گئی ہے۔ آپ مولا علی سے بڑھ کے عاشق رسول ہیں، آپ ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین سے بڑھ کے زیادہ جو ہے وہ عاشق رسول ہیں، کہ آپ اس طرح کی مثالیں بیان کر رہے ہیں جی ہم کتے کی وفاداری لیتے ہیں۔ میں تو ہوئی نا مدینے کا کتا تو میں مشہور ہوں، سگے مدینہ تو میرا لقب ہے، لقب یہ میں نے خود لیا ہے، لقب کسی نے دیا نہیں ہے، سگے مدینہ۔ اب یہاں مرزا جیلمی کے بلائنڈ فالورز وہ کہیں گے دیکھیں آپ کہتے تو ہیں نا اپنے آپ کو سگے مدینہ، مدینہ کا کتا، تو اس کے جواب میں گزارش یہ ہے کہ جو لفظ جس موقع محال پہ بولا جاتا ہے اس کو اس کے موقع محال سے ہٹا کر آپ کسی اور جگہ پہ استعمال کریں گے تو اس کی حیثیت بدل جائے گی۔ اچھا پھر لیم ایکسکیوزز بھی ہو دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں نا جی مولا علی کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ انہوں نے مرہب کے خلاف ریڈز پڑھا تھا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں شیر ہوں، ٹھیک ہے، تو شیر بہادری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حمزہ ابن عبد المطلب کو نبی علیہ السلام نے کہا اللہ اور اس کے رسول کا شیر۔ اب شیر بھی تو دیکھیں شیر کی بھی دم ہوتی ہے، اس کے بھی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، تو آپ شیر تو کہہ لیتے ہیں اس کو۔ تو پھر مولا علی مشکل کشا کے بارے میں کیا کہو گے؟ شیر خدا بچہ بچہ جانتا ہے، اسد اللہ آپ کا لقب ہے، تو اللہ کا شیر، تو یہ آپ بول رہے ہو اللہ کا شیر، یہ تو اللہ کے بندے ہیں، انسان ہے۔ تو سر شیر کی مثال تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور میں ایک معصومانہ سا سوال کرتا ہوں، کسی کو کہا جائے شیر کا پتر تو وہ خوشی ہوتا ہے نا، اور اگر کسی کو وہ کہا جائے جس کے نام کا آپ دفاع کر رہے ہیں تو میرے خیال آپ کو میری بات کا جواب مل جائے گا۔ یہ نٹوریس مثال ہے، اور قرآن و حدیث میں نٹوریس مثال کے لیے استعمال ہوا ہے، کتے کی مثال نٹوریس آئی ہے، حتیٰ کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جس گھر میں کتا ہو یا تصویر اس میں رحمت کے فرشتے ہی داخل نہیں ہوتے۔ چلیں، اور صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس نہیں آئے، تو حضرت جبرائیل نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھ سے جبرائیل کا وعدہ تھا کہ آج اس نے آنا ہے، تو وہ نہیں آیا۔
میرے دل میں ایک خدشہ آیا تو میں نے دیکھا میری چرپائی کے نیچے ایک کتے کا بچہ تھا, میں نے اسے باہر نکالا, ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے نہ وہ آیا ہو. تو اگلے دن جبرائیل علیہ السلام آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ ہم فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جہاں پہ کتے ہوں, تو کل آپ کی چرپائی کے نیچے کتے کا بچہ تھا اس لیے میں آپ کے گھر نہیں داخل ہوا, کیونکہ اگلے زمانوں میں دروازے نہیں ہوتے تھے, صرف پردے لٹکائے جاتے تھے, تو کتے بلیاں اس طرح گھر کے اندر آ جاتی تھیں, ابھی بھی گاؤں ایریا میں آ جاتی ہیں. اگر آپ کہتے ہیں نہیں آتی, آپ بھی ذرا ایک دو دن کے لیے اپنے گھر کا دروازہ کھول کے دیکھیں تو آ جاتے ہیں, پیٹس ہوتے ہیں نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چرپائی کے نیچے کتا چلا جائے, سگے مدینہ جو اوریجنل سگے مدینہ ہے, اوریجنل والا, تو وہاں پہ فرشتے داخل نہیں ہوتے, اور جو آپ کے بنائے ہوئے سگے مدینہ ہے نقلی. اگر یہ اپنے آپ کو مدینے کا کتا کہلوانا, یا اس سے بھی آگے لوگ تو اب سگے غوث اعظم اور اپنے پیروں کے نام لگا کے بھی سگے ساتھ لکھتے ہیں. اتنا جانتے ہیں ہم ہیں تمہارے کتے, ہم اتنا جانتے ہیں. اب میں خود بھی لکھتا ہوں, میری پرانی ابھی بھی کتابیں موجود ہیں جس میں بڑے بڑے سگ لکھے ہوئے ہیں. تو مت ماری ہوئی تھی, ہمیں کسی نے اس وقت سمجھایا ہی نہیں اس طرح جس طرح ہم اب آپ کو کھول کھول کے سمجھا رہے ہیں کہ خدا کے لیے عقل کے ناخن لیں اور بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو اس لیے اس سارے کانٹیکسٹ میں اگر آپ کتابوں کو پڑھیں گے تو کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور. سر یہ جملہ اتنا قیامت خیز ہے کہ پورے کے پورے معاملات اس کے اندر کور ہو جاتے ہیں. تو یہ کتابوں کا دین ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سر صبح و شام ایک دفعہ جھوم کے کہا کریں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتاب. ٹھیک ہوگا جی, جزاک اللہ. دیکھیے احادیث کے اندر موجود ہے المعجم الکبیر للطبرانی کے اندر, المصنف لابن ابی شیبہ کے اندر, اور فضائل الصحابہ میں امام احمد بن حنبل روایت نمبر 46 لے کے ہے, 46 نمبر روایت ہے, اور مجمع الزوائد کے اندر روایت موجود ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو اعلم ان قلبا یحب عمر لاحببتہ. فرماتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ ایک کتا حضرت عمر سے محبت کرتا ہے تو میں اس کتے سے محبت کروں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان حدیث کی کتابوں کے اندر سند حسن کے ساتھ موجود ہے. اب جس موقع محال پہ جس تناظر میں انہوں نے بات کی ہے اس کو اسی موقع محال میں رکھا جائے گا. اب اسی حدیث کو لے کے اگر کوئی رافضی کو صحابہ کا دشمن یہ کہے کہ دیکھیے صحابہ تو کتوں سے محبت کرتے تھے, نعوذ باللہ تعالیٰ, حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ تو کتوں سے محبت کرنے والے تھے, تو اب یہ موقع محال سے ہٹا کر بات کی جا رہی ہے. اس انداز سے اگر کوئی بات کرے گا تو اس کی حیثیت بدل جائے گی. سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے شکاری کتوں کا باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ کتوں کو اللہ کا نام لے کر چھوڑو اور وہ جو شکار کریں اللہ کا نام لے کے اسے کھا لو. شکاری کتوں کا قرآن میں ذکر موجود ہے, تو کتے سے تو اسلام کو کوئی چیڑ نہیں ہے. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم شکاری کتا جو سدھایا ہوا ہو اس کو چھوڑو تو اللہ کا نام لے کر چھوڑو. جب وہ کوئی شکار کرے اور وہ زندہ شکار کر کے لے آئے تو بسم اللہ پڑھ کے, بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اسے ذبح کر لو. اور اگر وہ مردہ حالت میں شکار کو لے کے آئے, یعنی اس نے پکڑ کے اس کو مار دیا, بشرطے کہ اس نے اس میں سے کچھ کھایا ہوا نہ ہو, تو بسم اللہ پڑھ کے اس کو بھی کھا سکتے ہو. ذبح کرنا بھی ضروری نہیں ہے. اگر وہ کتے نے مارا ہے نا اسے اور وہ اللہ کا نام لے کے چھوڑا گیا تھا تو اس کا شکار بھی حلال ہے. اور آپ نے صاحب فرمایا اگر اس نے کچھ حصہ اس کا کھا لیا ہے پھر تم اسے نہ کھاؤ, کیونکہ وہ کتے نے اپنے لیے شکار کیا, تمہارے لیے نہیں کیا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, جس شخص نے ریوڑ کی حفاظت یا شکار کرنے والے کتے کے سوا کوئی کتا پالا تو اس کے نامہ اعمال سے روزانہ 2 قرات اجر کم ہو جائے گا. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ جو شخص جنازہ پڑھتا ہے اسے 1 قرات اجر ملتا ہے, اور جو دفنا کے بھی آتا ہے اسے 2 قرات اجر ملتا ہے, اور 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے. تو کتا پالنا گھر میں صرف 2 وجوہ کی بنا پہ ہو سکتا ہے. نمبر 1 حفاظت کے لیے, اپنے ریوڑ کی حفاظت کے لیے, گھر کی حفاظت کے لیے, لیکن وہ بھی گھر کی باؤنڈری کے باہر. اور نمبر 2
शिकार करने के लिए सुधाए हुए कुत्ते। बाकी जो आजकल अंग्रेजों की देखा देखी लोगों ने पालतू कुत्ते पालने शुरू कर दिए हैं और घरों के अंदर घुसा लिए हैं, इस तरह कुत्ते पालने की इस्लाम में इजाजत नहीं है।